السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کی خدمت میں بڑا ہی پاورفل وظیفہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ گھر کی خواتین بھی کر سکتی ہیں اور مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، خواتین اپنے شوہر کے لیے اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ وہ دیکھیں گی کہ ان کے شوہر کی کمائی میں خوب ترقی ہو گئی ہے اور وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرنے لگے ہیں۔ جو میری بہنیں پریشان رہتی ہیں کہ ان کے شوہر کی کمائی کم رہتی ہے یا ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے ہیں، تو ان بہنوں کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا میرے بھائی جو ان چیزوں کو لے کر کے پریشان رہتے ہیں کہ وہ کتنا بھی کام کر لیں اور وہ اپنے گھر کے خرچے پورے نہیں کر پاتے ہیں، تو انہیں بھی بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت جب وہ یہ وظیفہ کریں گی تو ان کے مردوں کی کمائی میں اللہ رب العزت خوب ترقی عطا فرما دے گا۔ میں اپنی بہنوں سے التجا کرتی ہوں کہ وہ صرف 7 دن یہ وظیفہ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ 7 دن میں ہی آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ محترم ناظرین، بہت ہی پیارا سا یہ وظیفہ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اسے پڑھنے کا طریقہ بھی بہت ہی آسان ہے، اسے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں عورتیں پڑھی ہوئی نہیں ہیں تو وہ اس گھر کے اگر مرد پڑھے ہوئے ہیں تو وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور اگر گھر کی عورتیں پڑھی ہوئی ہیں تو وہ اپنے خاوند کے لیے یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے باپ کے لیے یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ کمائی میں برکت کا مجرب عمل ہے۔ بہت ہی بہترین عمل آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں۔ تو میری بہنیں، جو میرے بھائی پریشان ہیں کہ وہ چاہے جتنا مرضی کما لیں ان کی کمائی میں کوئی بھی برکت نہیں ہے، تو انہیں یہ وظیفہ ضرور اور ضرور کرنا چاہیے، لازمی یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ۔ اگر ان کے گھر میں کوئی بچہ ہے تو اس بچے سے یہ وظیفہ کرا لیں، کوئی بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ نارملی یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، اسے کوئی بھی کر سکتا ہے، تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کی پریشانی اللہ رب العزت اس وظیفے سے نکال دے گا۔ تو محترم ناظرین، چلیے اس سے پہلے میں آپ کو وظیفے کا طریقہ بتاؤں، آپ ناظرین سے گزارش ہے ہمارے چینل پر نئے آنے والے محترم ناظرین ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم ایسے ہی ضرورت کے ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج جو ہم وظیفہ اپنی ویڈیو میں آپ کو بتا رہے ہیں وہ کمائی میں برکت کے لیے ہیں۔ آپ چاہے جو بھی مرضی کام کرتے ہوں، یا آپ کا خود کا کاروبار ہو، یا آپ کہیں پر نوکر ہیں، مطلب آپ کوئی سروس کرتے ہیں، تو آپ بالکل بھی گھبرائیں نہیں، یہ کاروبار کے لیے بھی ہے، کاروبار میں برکت کے لیے بھی ہے، اور اگر آپ کہیں پہ نوکر ہیں، سرونٹ ہیں، تو آپ کو اس میں بھی آپ کو اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے گا۔ آپ کی جتنی بھی سیلری ہے اللہ رب العزت اس میں ہی برکتیں عطا فرما دے گا۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو کر کے دیکھیں، آپ کو اس سے کئی فائدے ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ کے گھر کے خراجات میں کمی آ جائے گی، آپ کے گھر کے خراجات اللہ رب العزت اسی کمائی میں پورے کرانے لگے گا۔ اس کمائی میں اتنی برکت ہو جائے گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گی کہ پہلے آپ پیسے نہیں بچا پاتی تھیں، یا میرے بھائی پیسے نہیں بچا پاتے تھے، اور اب ان کے پیسے اتنے بچ رہے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کوئی بھی اپنا بھی کاروبار اس سے کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس وظیفے کو ضرور کریں۔ تو ناظرین محترم، چلیے اب میں وظیفے کا طریقہ کار آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن آپ ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بالکل بھی اسکرپٹ کر نہ دیکھیں، کیونکہ وظیفے کا طریقہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اور وظیفہ غلط کریں گے تو وظیفے کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ تو میں گزارش کرتی ہوں کہ ویڈیو کو بالکل بھی نکال کر نہ دیکھیں، اور ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے آپ کی ساری پریشانیوں کو دور کر دیا ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر کسی شخص کی کمائی میں برکت نہ ہو
تو اس کو چاہیے صبح و شام 99 یعنی 99 مرتبہ یعنی کہ آپ سورہ فاتحہ کو پڑھیں۔ سورہ فاتحہ تو ہر کسی کو یاد ہی ہوتی ہے، منہ زبانی یاد ہوتی ہے، تو اسے آپ کو پڑھنا ہے 99 مرتبہ۔ 99 مرتبہ آپ کو سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو 41 مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ بابرکت نام پڑھنا ہے جو اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اس نام کو آپ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی کمائی میں اتنی برکتیں عطا فرما دی ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ کمائی میں برکت ہوگی انشاءاللہ، آپ خود دیکھیں گے۔ کمائی کی کمی کی وجہ سے اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، نحوست والا ماحول بن جاتا ہے، یا آپ اپنی بیوی کے خرچات پورے نہیں کر پاتے ہیں اور وہ آپ سے لڑتی ہیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس وظیفے سے آپ کے گھر میں خوشحالی کا ماحول پیدا کر دے گا۔ آپ کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی اور آپ کسی بھی چیز کو لے کر پریشان نہیں ہوں گے۔ تو محترم ناظرین، چلیے میں پھر سے رجوع کرتی ہوں وظیفے کی طرف۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو کون سا نام پڑھنا ہے اللہ رب العزت کا۔ تو آپ کو 41 مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ بابرکت نام پڑھنا ہے، یا نافیو آپ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورہ فاتحہ آپ کو 99 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی کہ 99 مرتبہ۔ دھیان رکھیں، تعداد کم بڑھتی نہ کریں اور تعداد کے حساب سے ہی آپ اس وظیفے کو کریں۔ آپ کو صبح اور شام یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ صبح فجر میں کر لیں اور رات کو عشاء کے بعد کر لیں، یا پھر آپ عصر کے بعد بھی کر سکتی ہیں، جس سے آپ کے پاس وقت ہو، آپ اس وقت کے حساب سے اس وظیفے کو کر لیں۔ آپ کو صبح اور شام میں یہ وظیفہ 2 ٹائم کرنا ہے۔ دھیان رکھیں، صبح میں بھی کرنا ہے اور شام میں بھی کرنا ہے۔ شام کو آپ کسی بھی وقت کر لیں اور صبح میں آپ فجر کی نماز کے بعد کر لیں تو بہتر رہے گا۔ تو دھیان رکھیں، آپ کو یہ وظیفہ 2 ٹائم کرنا ہے۔ تو آپ نے اچھے سے سمجھ لیا ہوگا۔ تو سورہ فاتحہ آپ کو 99 مرتبہ یعنی کہ 99 مرتبہ پڑھنی ہے، اور آپ کو یا نافیو اللہ رب العزت کا یہ بابرکت نام 41 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ 41 مرتبہ۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں گے، اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں صدقہ جاریہ کی نیت سے، کیونکہ صدقہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھا کریں، کیونکہ پتہ نہیں کب کس کے منہ سے نکلا ہوا آمین قبول ہو جائے اور آپ کی ہماری قسمت سنور جائے۔ ناظرین محترم، دھیان رکھیں، آپ لوگ اس وظیفے کو جب بھی کریں، آپ کو اول اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد آپ وظیفہ کر لیں۔ آپ کو یہ وظیفہ 2 ٹائم کرنا ہے، صبح اور شام۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں اور کسی نئے وظیفے کے ساتھ۔ تو ناظرین محترم، اب مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں کی گزارش ہے، دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔